نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف باواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام اپنے دامن دے اندر بے شمار یاداں لے کے آیا، بہت ساریاں رحمتاں اور برکتاں لے کے آیا۔ پوری امت مسلمہ شاہ سوار کربلا دی بارگاہ شہدائے کربلا دی بارگاہ عقیدت دے گجرے پیش کرن دا اہتمام کر رہی ہے۔ مختلف مجالس ہو رہی نے، مختلف محافل دا انعقاد ہے، مختلف کانفرنس ہو رہی ہیں۔ اگرچہ ماہ محرم الحمدللہ مجموعی طور تے پاکستان دے اندر پرسکون گزریا اور کوئی اتنا بڑا حادثہ پیش نہیں آیا، مگر بدقسمتی دے نال پہلی مرتبہ راول پنڈی دی سرزمین تے ایسی دہشت گردی کیتی گئی کہ جدے نال بہت ساریاں قیمتی جاناں ضائع ہوئیاں، بہت ساری املاک نو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی بڑے خوش ہوندے ساں کہ الحمدللہ پاکستان دے شہراں دے اندر راول پنڈی اور اسلام آباد وہ شہر ہے کہ جتھے مسلکی تضاد تے ہے مگر جھگڑا نہیں ہے۔ ہر مسلک والے اپنی اپنی مساجد دے اندر، اپنی امام بارگاہاں دے اندر اپنے مسلک دی ترجمانی کر رہے ہیں، مگر راول پنڈی اور اسلام آباد دا یہ امن شرپسنداں نو پسند نہ آیا اور انہوں نے ایسی خون دی ہولی کھیلی، اور میں سمجھنا ہے یہ اندر پولیس دا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ جبکہ انتظامیہ نو پتہ سی کہ انہوں دا جلوس آ رہے ہے اور اگے جمعہ ہو رہے ہے تو پہلے انتظامات کر لینے چاہیے سن۔ پولیس دا کم سی پہلے جا کے مسجد نو سیل کر دیں دی اور مولوی صاحب دی منت کر دے یا زبردستی سپیکر بند کرا دیں دے۔ تو یہ سپیکر بند کر کے اپنا اندر پروگرام کرو، اہل تشیعہ نو کہندے کہ تسی آرام نہ جلوس لے کے گزرو، جمعے دا دن ہے۔
شاید ایک چڑی بھی نہ مردی، مگر انتظامیہ دی سستی، شرپسنداں دی شرپسندی، میں سمجھنا ہے کہ دے اندر کچھ باہر دیاں طاقتاں دے ہاتھ نے، راہ دا ہاتھ ہو سکتا ہے، امریکہ دا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور ملکاں دا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ راول پنڈی دی فضا بڑی پرامن فضا سی، دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈی اس فضا نو پھر پرامن بناوے اور ملک پاکستان پورے دا پورا امن دا گہوارہ بن جائے۔ اے ملک اس واسطے نہیں سی بنایا گیا کہ تے خون دیاں ہولیاں کھیلیاں جان، پگڑیاں اچھالیاں جان، عزتاں لٹیاں جان، املاک نو نقصان پہنچایا جائے۔ ساڈا تو نعرہ اسی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو میں جمعے دے اجتماع ایجنسیاں دے تھرو حکومت تک اپنا پیغام پہنچانا چاہنا ہے کہ حکومت اگر اس ملک دی بقا چاہتی ہے، اور واقعی مسلم لیگ اگر قائد اعظم دی مسلم لیگ ہے، تو قائد اعظم نے جس طرح اس پاکستان نال پیار کیتا، تسی پیار کرو، اس دی سرحداں دی حفاظت کرو۔ اگرچہ بات مشہور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح دا بھی عقیدہ سنی نہیں سی، اہل تشیع نال عقیدہ سی، مگر قائد اعظم کول جدوں پاکستان بنیا تو اہل تشیع دا وفد گیا اور انہوں نے جا کے کہا کہ تساں پاکستان بنایا، تسی پاکستان دے بانی ہو، تو نصاب دے وچوں اصحاب ثلاثہ دا ذکر نکال دیو۔ تسی پاکستان دے بانی ہو، تسی یہ کم کر سکتے ہو کہ نصاب تعلیم وچوں تساں صدیق اکبر دا ذکر نکال دیو، فاروق اعظم دا نکال دیو، عثمان غنی دا نکال دیو، صرف حضرت علی دا ذکر ہونا چاہیے تاکہ آن والی نسلوں نو صرف پتہ لگے کہ اسلام وچ جو عظمت طے ہوا در قرار دیے۔ شیعہ ہونے دے باوجود قائد اعظم نے جڑا فکرہ کیا وہ بڑا تاریخی سی۔ قائد اعظم نے آکھیا معاف کریو، اگر میں تینہ اصحاب دا ذکر نکال دیاں تے اسلام دے پلے رہندا کی ہے۔ انہیں آکھیا اگر اسلام دے اندر کوئی سنہری دور ہے تو انہاں تینہ صحابہ دا ہے۔ میں حیدر قرار دا غلام ہاں، لیکن حیدر قرار دے دور بھی تے فتنے سن، فساد سن، ہر پاسے لڑائیاں سن، خارجی فتنہ سر اٹھا گیا۔ اگر انہاں تینہ دا ذکر نکال دئیے تو اسلام دا دامن خالی ہو جاندہ ہے، لہذا کچھ بھی ہوئے میں اصحاب ثلاثہ دا ذکر نہیں نکالاں گا۔ تو پاکستان اے اللہ دی عطا نال ملے، پاکستان اے اولیاء اللہ دی نگاہ نال ملے، پاکستان دیاں بنیاداں بھی ساڈے بزرگاں دا خون موجود ہے۔ کرایہ داراں نوں کی ہے پاکستان نال جو مرضی ہوئے، وہ لوگ کہ جنہاں قیام پاکستان دی مخالفت کیتی سی، جنہاں دیاں وڈیریاں نے کیا سی ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، پاکستان بن گیا تو جنہاں دیاں بزرگاں نے کیا سی یہ پاکستان نہیں ہے، یہ پلیتستان ہے، جنہاں کیا سی قائد اعظم نہیں ہے، یہ کافر اعظم ہے، انہاں آج تک پاکستان نو تسلیم نہیں کیتا، اور انہاں دی کوشش رہندی ہے کہ ہمیشہ یہ پاکستان تباہ ہوئے، برباد ہوئے، تاکہ ساڈے بابیاں دی گل ٹھیک ہو جائے کہ پاکستان نہ بناؤ، پاکستان بنے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ اساں یہ ملک بنایا ہے، بنان والا کدے نہیں چاہتا میرا بنایا ہوا گھر اجڑ جائے۔ یہ بنیاداں بھی ساڑیاں ماما دا خون ہے، ساڑیاں پہناں دا خون ہے، ساڑیاں بچیاں دا خون ہے، ساڑیاں پائیاں دا خون ہے۔ پاکستان اہل سنت نے بنایا ہے اور بچائیں گے بھی اہل سنت۔ دو مسلک ایسے نے جنہاں ملک دا امن تباہ کر دیتا ہے، ایک خارجی ایک رافضی۔ خارجی انہوں نے کیا جاندہ ہے کہ جو صحابہ دے نعرے مارن تے اہل بیت دی توہین کرن، رافضی انہوں نے کیا جاندہ ہے جو اہل بیت دے نعرے مارن تے صحابہ دی توہین کرن۔ جڑا صحابہ نو مننے نبی دے گھر والیاں نو نہ مننے وہ خارجی ہے، جڑا نبی دی آل تے درود پڑھے تے نبی دے در والیاں تے منہ کھولے وہ رافضی ہے، جڑا دونوں دے جوڑے چک کے سر تے رکھے وہی سنی ہے۔ یہ جڑا تصور دیتا جا رہا ہے نا کہ پاکستان میں سنی شیعہ دا جھگڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سنی شیعہ دا کوئی جھگڑا نہیں۔ جھگڑا سنی دیوبندی دا ہے، شیعہ دیوبندی دا ہے، جھگڑا شیعہ وہابی دا ہے، سنی شیعہ دا جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔
شیعہ بھی نبی پاک دی آل دا غلام ہے، سنی بھی حضور دی آل دا غلام ہے۔ محرم دے دنوں میں اگر شیعہ دی امام بارگاہ میں امام حسین دا تذکرہ ہو رہا ہے کہ سنیاں دی مساجد وچ بھی اہل سنت دے مساجد وچ امام حسین دا اہل بیت دا تذکرہ ہو رہا ہے، ادھر بھی درود پڑھیا جا رہا ہے، ادھر بھی درود پڑھیا جا رہا ہے۔ جھگڑا ادو ہوتا ہے جدو ایک طرف یا حسین دے نعرے لگن، دوجے پاسے یزید زندہ باد دے نعرے لگن، یزید نو امیر المومنین کیا جائے، پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ حکومت دیا ایجنسیاں حکومت نو آگاہ کرن اپنے کون نے اور بیگانے کون نے۔ جو کچھ ہویا اسی پرزور مذمت کرنے، حکومت نو اپیل کرنے کہ مجرماں نو تلاش کیتا جائے۔ تے میڈیا دا دور ہے، ہن تے موبائل تے تصویراں بن گئی ہیں، ہن تے ٹی وی تے دکھایا جا رہے، وہ چہرے بھی دکھائے جا رہے ہیں، ہاتھ بھی دکھائے جا رہے ہیں جو پتھر مار رہے ہیں۔ لہذا مجرماں نو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس ملک بڑا مشکل نال بنے ہیں، کوئی ایسی حرکت نہ کیتی جائے یہ ملک تباہ ہوئے۔ ہر امن والی تحریک دے اسی ساتھی ہیں، ہر اچھی فضا والی جماعت دے اسی نال ہاں۔ وہ جماعت جو اسلام نال پیار کر دی، وہ جماعت جو بانی اسلام نال پیار کر دیے، وہ جماعت جو پاکستان نال پیار کر دیے، اسی اس جماعت دے نال ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ساڈے ملک نو نظر بد کو بچائے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں پچھلے تو پچھلا جمعہ پڑھایا اور صبح میں جانا سی، رات میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے تمام دورہ کینسل کر دیتا، اور پھر میرا گجرا والے دوستاں نال وعدہ سی کہ اگر میں انگلینڈ نہ گیا تو 10 محرم تھوڑے کو لاواں گا، اور 10 محرم ادوں ڈائری وچ جمعرات سی، لیکن جدوں چند چڑھیا تو جمعہ بن گیا۔ انہاں کیا تسی نہیں گئے، اپنا وعدہ نے بہت تساں ساڈے نال جمعرات جمعے دا وعدہ نہیں 10 محرم دا وعدہ۔ تو بہرحال بہت بڑے اجتماع سن الحمدللہ۔ 10 محرم نو فقیر نے 3 خطاب کیتے گجرانوالا دے اندر، ہزاراں دے اجتماع، اور رسول اللہ دے غلاماں نے اہل بیت دی بارگاہ عقیدت دے گجرے، سلاماں دے ہار، محبتاں دیاں سوغاتاں بڑے احسن انداز پیش کیتیاں۔ مینوں مولانا عزیز محافظ جہانگیر صاحب نے دسیا کہ اپنی مسجد دے اندر بھی بہت بڑا اجتماع سی اور بہت اچھا پروگرام ہویا، اللہ سب دا آیا قبول کرے۔ حضرات محترم، میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن پاک دی او مقدس آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جنہاں دے اندر اللہ رب العزت نے مومناں نو خطاب کیتا۔ رب تعالیٰ نے مومناں نو ایک تجارت دسی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب عظیم۔ مومنو، میں تنوں ایسی تجارت نہ دساں جیڑی تنوں دردناک عذاب کو بچا لوے۔ کیسی حسین تجارت ہے، اسی تجارتاں کرنے ہیں، تجوریاں بھر جان، دولت مل جائے، بنگلے بن جان، زمیناں خریدیے، جائیداداں خریدیے۔ اللہ فرماندا ہے تو کہ محبوب دے امتی ہو، مینوں تسی چنگے لگدے ہو، میں تانوں ایسی تجارت دسنا چاہنا جیڑی تجارت تانوں عذاب کو بچا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ایسی تجارت جڑی دردناک عذاب کو بچاوے۔ یا اللہ تجارت کی ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماندا ہے اس تجارت دیاں 3 شکاں نے۔ پہلی شک ہے اللہ تے ایمان لے آؤ، دوسری شک ہے او دے رسول تے ایمان لے آؤ، تیسری شک ہے اللہ دے رستے وچ جہاد کرو۔ یہ اس تجارت دے 3 اصول نے، 3 شکاں نے۔ پہلی شک کی ہے اللہ رسول تے ایمان لے آؤ، دوسری شک کی ہے اللہ دے رستے تجارت کرو۔ کادے نال؟ بے اموالکم وانفسکم۔ اللہ فرماندا ہے اپنے مال نال بھی جہاد کرو، اپنی جان نال بھی جہاد کرو۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ فرماندا ہے یہ بہت بہتر ہے تواڈے واسطے، یہ کاروبار بہت اچھا ہے، یہ تجارت بہت اچھی ہے اگر تسی سمجھو تے. اللہ فرماندا ہے بات تو سمجھ دی ہے نا، اگر سمجھو تے بہت بڑی تجارت ہے جڑی عذاب کولوں بچاندی. یا اللہ ایسی تجارت جہدے وچ جان بھی لگے اور مال بھی لگے، یہ تجارت کس نال کریے؟ بڑی توجہ حضرات. یا اللہ یہ تجارت کس نال کریے؟ قدرت دی آواز آئی مشورہ جے میں دیتا ہے میرے نال ہی کر لو. یا اللہ تو کاروبار بھی کرنا. فرمایا جدو مومنہ نال پیار کرنا، جتھے پیار ہوئے اتھے کاروبار دا کی حرج ہے؟ میرے نال کر لو. میں کاروبار کرنا ہے مگر صرف مومنہ نال. سنو قرآن پاک دے دوسرے مقام تے رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. آپ کو بھول جانے کی عادت ہے، پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ کہلوان نال مینوں یہ فائدہ ہوئے گا بس جتنے تھی وکھرے وکھرے سبحان اللہ آکھو گے سارا ثواب کٹھا کر کے اللہ اتنا مینوں دے گا. ایک باری سبحان اللہ کہنا اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں تانوں بھی عطا کرے گا. میں چاہنا تقریر ختم ہوئے خالی ایویں نہ جو بوریاں بھر کے لے جاؤ، یہ تے ساڈیاں محفلاں دا کمال ہے. اللہ اکبر. بے شک اللہ نے مومنہ کو لو خریدیا. کس نے خریدیا؟ بیچن والے کون سن؟ مومن. کی خریدیا؟ انفسہم و اموالہم. اللہ نے مومنہ کو لونا دیا جانا بھی خریدیاں، مال بھی خریدیا. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. رب نے قیمت کی دیتی جنت. خریدیا کی جان اور مال. رب نے مومنہ نو بدلہ کی دیتا. یہ دا اصول ہے کہ کاروبار کردہ ہے مگر کردہ مومنہ نہ لے، اور خریدہ جان بھی ہے اور مال بھی ہے، اور بدلے چ دیندہ ہے جنت. اس دنیا کے بڑے بڑے مومنہ نے کاروبار کیتا، بڑیاں منڈیاں لگیاں. کدھر حضرت ایوب علیہ السلام دا مال وکیا، کدھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل دیا ہیرا لے کے آئے، کدھر یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام دیا لال بیچیا، کدھر زکریا علیہ السلام نے اپنا آپ بیچیا. بڑے بڑے مومنہ نے کاروبار کیتے، جانا دیتیاں مال دیتے. پر انہاں مومنہ میں ایک بڑا اچا تے سچا مومن ہے جدا نام ہے امام حسین. انہیں کربلا دی منڈی اپنا مال بھی بیچیا تے جان بھی بیچی. ایک تاجر ہے وہ جدیاں رگاں وچ کملی والے دا خون دوڑدا ہے. یہ وپاری وہ ہے جڑا فاطمہ دا دودھ پیتا ہے. یہ وہ ہے جدی تربیت مولا علی نے کی تھی. اس کربلا دی منڈی تے اپنا مال لے کے آ گئے. عرض کی تھی یا اللہ میں مال لے کے آ گئے، تو میرا مال بھی بیکھ لے پھر مل پاک کی دینا ہے. ہائے 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 یا اللہ اے جی مال آج تک نہیں آیا ہوئے گا. یا اللہ تو میرا مال بھی بیکھ لے تے مل پا. آواز آئی میں قرآن فیصلہ کیتا ہے، دسیا ہویا ہے میں مال تے جان لینا تے جنت دینا ہے. امام علی مقام امام حسین نے عرض کی تھی میرے مالک تو علا کل شہر قدیر ہے، سب کچھ لے کے کچھ بھی نہ دے تے اسی کی کر سکنے ہاں، پر مالک یہ خالی جنت لینی ہوندی تو پھر کربلا آن دی کی لوڑ سی.
خالی جنت لینی ہوندی تے میں کربلا نہ ہوندا، اس واسطے کہ میں تے جنت وچ پل کے جوان ہویا ہے۔ میرے نانے نے تے مسجد نبی وچ جنت بنائی ہوئی سی۔ میرے نانے نے اعلان کیتا سی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ یا اللہ میرا بچپن جنت وچ گزریا، میرا لڑکپن جنت وچ گزریا، میری جوانی جنت وچ گزری۔ یا اللہ جے جنت لینی ہوندی پھر کربلا دا سفر کرن دا کی لوڑ سی؟ مولا تو اپنی جنت بھی ویکھ لے، میرا مال بھی ویکھ۔ میرا ایک ایک لال تیری پوری جنت دی قیمت رکھتا ہے، میرا ایک ایک پھول تیری جنت دا مول۔ میں تے جوڑیا کل بولی جل تولی جل، جدا راز ویسی کھل ویسی گلی گلی ہل، کیویں سید توڑ چڑھائی خدائی رنگ لگے کہ نہ، کیویں سید جھوک وسائی خدائی رنگ لگے کہ نہ، کیویں پیت پریت دلائی خدائی رنگ لگے کہ نہ۔ یا اللہ میرا مال ویکھ لے، میرا تے ایک ایک لال تیری پوری جنت دی قیمت رکھدا ہے۔ عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ دا ایک بڑا حسین شعر ہے کہ چام چڑی دے بخرے یارو سورج بہت کلونا، بے قدرانو یوسف مصری کیوں کر لگدا سونا۔ چام چٹھ ہوندی ہے نا، چمگادڑ بھی کہندے نے، چام چڑی بھی کہندے نے، یہ رات نو باہر نکل دی ہے، دنے نہیں نکل دی، دنے چھپی رہندی ہے تے سورج غروب ہوندہ ہے تے پھر یہ باہر نکل دی ہے، پھر ایک کدے شتیرہ نال جفے پاندی ہے، کدی کدھر کدی کدھر۔ تو کسی نے چام چڑی کو پوچھیا کہ بی بی تو اندھیرے چ باہر نکلنی ہے، دنے کیوں نہیں نکل دی؟ تو چام چڑی کہنے لگی اصل گل یہ کہ یہ تھوڑا سورج بڑا کچھ ہے، یہ مینوں چنگا نہیں لگتا، سورج کچھ ہے، یہ بد صورت ہے، تے اپنی خوبصورتی ویکھ کے بہت ڈولدا پیا ہے۔ ذات دی چام چڑی تے شتیراں نال جفے تے کوجیاں تو کوجی آپ ہے تے کہندی یہ سورج کچھ ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے چام چڑی دے بخرے یارو سورج بہت کلونا، تے بے قدرانو یوسف مصری کیوں کر لگدا سونا۔ کسی بندے نے میاں صاحب نو آکھیا کہ میاں صاحب تساں جڑی پہلی گل کیتی ہے چمگادڑ والی وہ تے ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات تساں ٹھیک نہیں کیتی، مصریاں نو تساں بے قدرہ آکھیا۔ مصریاں نے یوسف دی بڑی قدر کیتی، سونے نال تول کے لیا، ہیرے ایک پلے چ رکھے گئے، جواہر ایک پلے چ رکھے گئے، چاندی رکھی گئی، مصر دے خزانے ایک پلڑے چ اور ایک پلڑے چ یوسف۔ تساں مصر والیاں دی توہین کیتی ہے، مصر والیاں تے بڑی قدر کیتی ہے یوسف علیہ السلام دی، انہاں نو بے قدرہ کیوں کہندے ہو؟ میاں صاحب فرمایا نہیں، انصاف دا خون ہویا، انہاں بے قدری کیتی ہے، مصر والیاں یوسف دی قدر نہیں کیتی۔ بندے کہنے لگے جی کسے نو سونے نال چاندی نال مشک و امبر نال تولیا جائے، ایک پاسے دولت پئی ہوئے ایک پاسے بندہ پیا ہوئے تے تول کے تے خزانے سارے لگ جان، تے تسی کہندے ہو انہاں بے قدری کیتی۔
سنو میاں صاحب دی گل. میاں صاحب نے فرمایا نہیں انصاف دا قتل ہو گیا ہے, انصاف دا خون ہو گیا ہے. انہاں بے انصافی کیتی ہے, انصاف نہیں کیتا. کیوں نہیں کیتا؟ بیچن والے بھی مصری, خریدن والے بھی مصری, سودے دا مزہ نہیں آیا. بندہ کہنے لگا سونا تال چاندی ہیرے موتی سب کچھ تل گئے, تسی کہندے ہو پر قدری کیتی. فرمایا نہیں قدر ہوئی, آپ پہ ویچیا تے آپ پہ خریدیا. میاں صاحب قدر کدوں ہوندی؟ میاں صاحب فرماندے نے سودے دا تاں لطف ہوندا جے یعقوب کریں دے قیمت. ویچن والے یعقوب علیہ السلام ہوندے نا, خریدن والی زلیخا ہوندی, پھر پتہ لگدا یوسف دا مول کی پہندا ہے. یہ یعقوب کریں دے قیمت تے مل زلیخا لیندی, اے جان دیندی ایک دید دے بدلے او بھی قبول نہ پیندی. اللہ اکبر. کسی عاشق نے بڑے پتے دی گل کیتی ہے, کہندا ہے حسین دا مل پوچھ نہیں فاطمہ کو پوچھ. سجے کھبے لوگوں کی پتہ ہے حسین کی ہے. آیا ہے کدے ویچن والی فاطمہ ہوندی نا, پھر پتہ لگدا حسین کی ہے. عاشق کہندا دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر, دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر, دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر, پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی, پوچھو دل بطول سے قیمت حسین کی. بازار کے مجمع سے کہو چپ ہو جائے کیوں, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. یزید نو حکومت ملی, اسلام دے نام تے حکومت لے کے اسلام دیاں حداں نو توڑن لگ پیا. رسول اللہ دیاں سنتاں دا مذاق اڑایا گیا, شراب پین لگ پیا, کئی رنڈیاں او دے دربار وچ ناچ کرن لگ پئیاں. رسول اللہ دا دین پریشان ہو گیا. مینوں کہن دیو دین نو یزیدیت دی مرض لگ گئی. دین نے بڑا شور مچایا, لوگوں میں کملی والے دا دین ہاں, یزید مینوں ختم کرنا چاہتا ہے. لوگوں رسول اللہ نے میرے پیچھے پتھر کھادے, کنیاں تو لنگے, گالیاں سنیاں, میں تواڈے نبی دا دین ہاں, مینوں بڑی مشکل نال صحابہ نے پروان چڑھایا, اور مینوں بچاؤ, یزید مینوں مارنا چاہتا ہے. جدوں کسے نے فریاد نہ سنی تو دین نبی نو خیال آیا مدینے جا کے اسے دروازے تے دستک نہ دیاں جتھوں نکلیا سن, شاید نبی دے گھر والے مینوں بچا لیں. دین آیا امام حسین دے دروازے تے. بس گفتگو میری شروع ہے, میں بڑی جلدی نال تھانوں منزل والے جانا چاہتا. دین نے دروازہ حسین تے آ کے آواز دیتی, یا حسین ابن علی ادرکنی, اے علی دے بیٹے میری خبر لے. امام حسین نے ویکھیا نانے دا دین بڑا لاغر اور کمزور دروازے تے کھلوتا ہے. دین کی کہنا چاہنا ہے, کہنا کی حال ہے.
دین نے عرض کی تھی یا حسین ابن علی میں آپ دے نانے دا دین ہاں، مینوں یزیدیت نے کمزور کر دیتا ہے، یزید مینوں مارنا چاہتا ہے، یزید مینوں ختم کرنا چاہتا ہے، میں بڑی آواز دیتی ہے مینوں کسے سینے نہیں لایا، بڑی امید لے کے تھوڑے دروازے تے آئے ہیں، اس سے گھروں میں نکلیا سا، حسین تیرا میرا رشتہ بڑا پرانا ہے، دنیا چ مینوں لیاؤن والا بھی تیرا نانا، تینوں لیاؤن والا بھی تیرا نانا، حسین میں بھی مدینے چ پلدا رہی ہے، تو بھی مدینے چ پلدا رہی ہے، فرق اتنا ہے میں محمد دے مدینے چ پلدا رہی ہے، تو محمد دے سینے تے پلدا رہی ہے۔ حسین بڑا پرانا رشتہ ہے، اس رشتے دا خیال رکھ، مینوں بچا ورنہ یزید مینوں ختم کر دے گا۔ اے حسین تیرے نانے نے زخم کھا دے، کنڈیاں تے چلے، پتھر کھا دے مینوں پروان چڑھان واسطے۔ امام علی مقام امام حسین نے سینے لا کے فرمایا اوہ نانے دے دین رو نہیں، میریاں رگاں وچ علی دا خون ہے، میں فاطمہ دا دودھ پیتا ہے، میں نانے دیاں موڈیاں تے سواری کیتی ہے، میں نانے دیاں زباناں چوسدا رہا ہے، اے نانے دے دین میں تیرے نال وعدہ پیا کرنا ہے، میں بچے کٹا دیاں گا پر تینوں بچا کے چھوڑا گا، میں اپنا سب کچھ داؤ تے لگا دیاں گا، میں نہیں مرن دیاں گا۔ یہ حسین دا وعدہ ہے، یہ فاطمہ دے پتر دا وعدہ ہے، یہ حسن دے ویر دا وعدہ ہے، سنیاں دے پیر دا وعدہ ہے، یہ محمد دے دوترے دا وعدہ ہے، میں نہیں مرن دیاں گا تینوں۔ کمرے آئے، آواز دیتی زینب بہن ذرا میری بات سونا۔ سیدہ زینب کمرے چاہیاں، بھائی حکم فرمایا زینب ذرا ہمت نال میری گل سنی۔ جی بھائی جان، یزید نے نانے نے دین نو بڑا کمزور کر دیتا ہے، دین بڑی امید لے کے دروازے تے آیا ہے، یزید نو مارنا چاہتا ہے، اسلام دیاں حداں توڑ رہے، شراب پی رہے، عیاشی کر رہے، بدماشی کر رہے، میں دین نال وعدہ کیتا ہے با میں تینوں بچاواں گا، میں نہیں مرن دیاں گا۔ بولیے بگاڑ دیتا ہے، دین اتنا کمزور ہو گیا نانے دا، میں وعدہ کیتا ہے کہ میں بچاواں گا۔ بھائی جی ضرور بچانا چاہیے، ساڈے نانے نے بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، بہت اچھا کیتا جے نانے دا دین مرن نہیں دینا۔ فرمایا تینوں صرف اس واسطے بلایا ہے، تو بہن ہے، میں ہمیشہ تیرے نال مشورہ کرنا ہے، میں وعدہ کر آیا اور تینوں پتہ ہے میں وعدہ نبھا سکنا ہے، دسنا یہ چاہنا ہے زینب میں وعدہ کر لیا ہے، دین نو ہر صورت بچانا ہے، پر علاج مہنگا بڑا ہے۔ بھائی جی کیویں مہنگا ہے؟ امام علی مقام نے سیدہ دا متھا چوم کے فرمایا زینب سن غور نال، دین بہت کمزور ہو گیا ہے، ہن کسی دوائی نال نہیں بچدا، جدوں مریض کمزور ہو جائے پھر انہوں خون دینا پیندا ہے، دین نو بہت سارا خون چاہیے۔ سیدہ زینب نے اپنے ویر دی داڑھی تے بوسا دے کے کیا بھائی جان مشکل مسئلہ ہی کوئی نہیں، حج قریب آ رہے ہیں، تسی آپ جاؤ مکے، حج دا خطبہ آپ دیو میدان عرفات وچ، لکھاں نانے دے غلام جمع ہون گے، اعلان کر دیو مسلمانوں دین نو خون چاہیے، ہزاراں جوان کھڑے ہو جان گے، اپنا اپنا خون پیش کرن گے۔ فرمایا زینب تیری بات بالکل ٹھیک ہے، میری ایک واسطے لکھاں مجاہد جمع ہو جان گے، پر ایک اور مجبوری ہے۔ عرض کیتی کی مجبوری ہے؟ فرمایا مریض نو ہر کسے دا خون نہیں لگدا، او دا لگدا جدا گروپ نمبر ملدا ہوئے۔ زینب دین نال ساڈا گروپ نمبر ہی ملتا ہے، یا چند خوش نصیب ساڈے غلام ایسے ہیں جنہاں نہ مل جائے گا۔
مریض زیادہ ہے، بیمار بہت ہے، کمزور زیادہ ہو گیا ہے، انہوں کافی خون دینا پوے گا. ہو سکتا ہے تیرے اکبر دا بھی لگے، اصغر دا بھی لگے. سیدہ کہندی ہے ویرا میرے پترا دا بھی حاضر ہے. زینب ہو سکتا ہے عباس دا خون دینا پوے، قاسم دا دینا پوے، خاندان نبوت دے پھل مسلے جان بڑا خون دینا پوے گا، مینوں اپنا خون بھی دینا پوے گا. میں قیامت تک دس دیاں گا دین نو کیویں بچایا جاندا ہے. میں نانے دا دین ایسا خون دے کے زندہ کراں گا، دنیا دا کوئی یزید پھر دین نو کدے مار نہیں سکے گا. زندہ اسلام کو کیا تو نے، سب بولو زندہ اسلام کو. میں چاہنا جمعے والے دن جڑی ڈائری آج کربلا جا رہی ہے اس ڈائری وچ فرشتے پیش کرن جامعہ مسجد شیر ربانی راول پنڈی تو نبی پاک دے غلام حسین تیرے منن والے تینوں سلام پیش کر رہے سن. زندہ اسلام کو، زندہ اسلام کو، زندہ اسلام کو، حق و باطل بتا دیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے. سب کہیے زندہ اسلام کو، حق و باطل بتا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، اے مر کے جینا سکھا دیا تو نے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے. بولو مر کے جینا سکھا دیا. نیزے تے چڑھ کے کٹیا سر لے کے کدے کسے قرآن نہیں پڑھیا، حسین قرآن پڑھ کے مر کے جینا سکھا، مر کے جینا سکھا دیا. امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا زینب ہر قیمت تے دین نو بچانا ہے. میں فیصلہ کیتا ہے کہ آج رات مدینہ چھوڑ لیں. میں نہیں چاہتا مدینے قتل و غارت ہوئے، مدینے دیاں گلیاں خون ڈلے، نانے دے مدینے دی توہین ہوئے. میں مدینہ چھوڑ کے مکے جانا چاہنا. سیدہ زینب نے عرض کی تھی ٹھیک ہے بھائی جان بس تسی تیاری کرو میں بھی تیار ہونی ہوں. امام نے فرمایا میں تینوں اپنی تیاری دا کیا ہے، تینوں نہیں آکھیا تو کیوں جانا ہے؟ میری تے مجبوری ہے. تو نانے دا شہر کیوں چھوڑنی ہے؟ اتھے رہیں گی، نانے دے روضے تے سلام پڑھیں گی، ماں دی قبر تے جائیں گی، حسن برا دے مزار تے جائیں گی. میری مجبوری ہے، میرے کو بیعت منگدا میں جاواں گا، میں آپ اپنا خون دے لواں گا. زینب نے آکھیا نہ بھائی جان یہ تھوڑی گل سن کے مینوں نانے دی حدیث یاد آ رہی ہے. حضور نے فرمایا سی نبنی ھذا یقتل بارض یقال لھا کربلا، کہ میرا یہ بیٹا کربلا شہید ہوئے گا. مینوں ایسا محسوس ہوندا ہے حدیث پورا ہونے دا وقت آ رہا ہے، میں نال جاواں گی. جدوں نہیں ہوو گے تو یتیماں دا پہرا میں ہی دیاں گی، میں نال جاواں گی. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا چل پھر ذرا نانے دے روضے تے سلام پڑھا بھی ہے. ادھی رات دا وقت دوویں بہن بھائی نبی کریم دی قبر مبارک تے آئے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نانے دے قدمہ والے پاسے پئی ہوئی مٹی نو بوسا دیتا. بوسا دے کی عرض کی تھی سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے. ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ
کس کا نور عین آیا تیرے در پہ میرے نانا تیرا پیارا حسین آیا نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیری مہر نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا ویک زینب سکینہ تے شار بانو نالے اکبر عباس جوان چلیا اساں پھر مسافر آیامنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا سیدہ زینب خاتون اپنے نانے دی تربت نو چمٹ گئیاں قبر دی مٹی اٹھا کے دوپٹے دے پلے چ بدی امام نے فرمایا زینب مٹی کی کریں گی رو کے آکھیا وطن تو دور ہوواں گی نانے دی یاد ستائے گی تے مٹی سوں کے دل نو تسلی دے گی امام علی مقام امام حسین نانا پاک دے روزے تے عرض کر دینے نانا خدا حافظ دعا کرے ہو نانا میری التجا ہے جب میں قربانیاں دے رہا ہوں ذرا کربلا کو لا کے ویکھیو کہ میں دین بچانا ہوں میرے کن بھی تساں اذان پڑھی سی میں اس اذان دی لاج رکھاں گا مینوں زبانہ چسان والیا میں تیرے دین پیچھے کئیاں دنوں دا پیاسا وقت گزاراں گا مینوں موڈیاں تے بٹھان والے نانا میں وعدہ کرنا میں دین پیچھے نیزے تے چڑھ جاؤں گا نانا میں سجدے سر کٹا دیاں گا میرے واسطے تساں سجدہ لمبا کیتا سی نا نانا میں اس سجدے دی لاج رکھاں گا حضور دے روزے تو باہر نکل کے فرمایا زینب مڑ کے میں تے مدینے آنا کوئی نہیں ذرا جاندی واری اپنی ماں نو بھی سلام نہ کر لوں جنت البقیع چاہے اللہ سب نو جنت البقیع دی زیارت نصیب کر اپنی ماں دے مزار تے آئے امام علی مقام امام حسین نے جب بھی پا لئی ماں دی قبر نو ماں دا پیار یاد آیا ماں دا لاڑ یاد آیا امڑی دے پاک مزار اتے آیا کربل دا پردیسی ایک رات دہاں مہمان ماں کل میرا کوچ تھی ویسی ماں دے مزار تے کربلا دا مسافر آ کے کہندا ہے بس مدینے ایک رات دا مہمان صبح میرا کوچ ہو جائے گا میں مدینہ چھوڑ دیاں گا امڑی دے پاک مزار اٹھے آیا کربل دا پردیسی آج رات دہاں مہمان ماں کل میرا کوچ تھی ویسی میں دھی بیمار ٹکائی ویندا ایدہ کون خیال رکھے سی شالا دین نانے دا بچ پوے میں خالق لاج پلے سی ماں شالا نانے دا دین بچ پوے میرا خالق میرے نال ہے میرا ناؤ زندہ رکھے گا ماں میں نے اجازت دی اماں میری التجا اتنی ہے اے اماں ذرا کھول کفن نو ویک لحال غریباں دور چلے پردیسی تو مل نہیں نال نصیباں الوداع اے مرکز میرو محبت الوداع الوداع بنت نبی خاتون جنت الوداع میری امی جان میرے دل کی راحت الوداع آ گیا ہے اب میرا وقت شہادت الوداع بھول نہ جانا کبھی امی میری فریاد کو
کربلا میں پہنچنا بہر خدا امداد کو۔ والدہ دی قبر لرز گئی، ماں دی دکھاں وچ ڈوبی آواز آئی، حسین جا میرے پترا، تیر بھی لگنے نہیں، تلواراں بھی پینیاں نہیں، نیزے بھی چبوئے جان گے، پر تیری ماں وعدہ کر دیئے جدوں گھوڑے تو ڈگدا ہوئے گا میری گود اگے ہوئے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہیدان کربلا۔ ہائے ہائے مصور پاکستان کلندر لاہوری علامہ اقبال نے بڑی حسین گل کی۔ اقبال کہندا ہے دین بیچ کے ہاتھ آئے جو آزادی ملت، دین بیچ کے ہاتھ آئے جو آزادی ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کو خسارہ۔ اقبال کہنا ہے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ اللہ اکبر۔ امام حسین تیار ہوئے تے مدینے والے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے نے حسین مدینہ نہ چھوڑو، اے باغ رسول دے مالی اس چمن نو چھوڑ کے نہ جاؤ۔ اے حسین ابن علی مدینہ دار الامن ہے، مدینہ دار القرار ہے۔ دنیا دے کونے کونے تے دکھاں دے مارے جدوں دکھی ہوندے نے سکھ لین مدینے ہوندے نے تے تو مدینہ چھوڑ چلے۔ حسین مدینہ چھوڑو، دکھاں چ گر جاؤ گے۔ فرمایا میری مجبوری ہے، میں نہیں رک سکتا، میں جانا ہے۔ انہاں کہا حسین تسی مدینہ چھوڑو گے مصیبتاں چاہ جاؤ گے، اے دار القرار ہے، دار الامن ہے، اتھے امن نہ ہڑو، مدینہ چھوڑ کے بے قرار ہو جاؤ گے۔ فرمایا مجبوری ہے جانا ہے۔ ایک نوجوان کہنے لگا حضرت بات کردیاں ڈر لگتا ہے، مگر جاؤ گے تو بچے ذبح ہو جان گے، بھائی کٹ جان گے، ہو سکتا ہے تھوڑا اپنا سر بھی کٹ لیتا جائے۔ حسین نہ جاؤ۔ امام دیاں لباں تے مسکراہٹ بکھر گئی۔ فرمایا تھوڑی ہمدردی پیار دا بہت شکریہ، پر جڑیاں گلاں تسی مینوں ہن دس رہے ہو میرے واسطے کوئی نویاں گلاں نہیں، یہ خبراں تے نانا مینوں گود وچ پا کے دیندا ہوندا سی۔ مینوں پتہ ہے میرے بچے کٹ جان گے، مینوں پتہ ہے میرے بھائی لٹ جان گے، مینوں پتہ ہے میرا خاندان پامال ہو جائے گا، مینوں پتہ ہے میرا اپنا گلا کٹ جائے گا۔ حضور پھر چلی ہو؟ فرمایا ہاں مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت اسلام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ میرا میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے، میرے اے غم گسارو مہربانوں مجھ کو جانے دو، مجھے نانا کے دی کی ڈوبتی کشتی بچا لے دو، کسی کے روکنے سے ابن حیدر رک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ سر کٹ سکتا ہے باطل کے آگے جھک نہیں سکتا، یہ دنیا کچھ نہیں
ایک صورت موہوم ہے سب کچھ، مجھے تم کیا بتاتے ہو، مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ امام نے فرمایا میں کسی قیمت رک نہیں سکتا، میں جانا ہے۔ پھر امام گئے ایسے اور دین اس طرح بچایا کہ اپنا تے سب کچھ لٹا دیتا پر قیامت تک دین نو بچا دیتا۔ مضمون جاری ہے انشاءاللہ تعالی، اگلے جمعے تے اسے مضمون نو اگے چلاواں گے۔ تمام احباب وقت تشریف لے آؤ گے۔ میرے انتہائی محبت کرنے والے ساتھی نے ساڈے اسے محلے چ رہندے نے، جناب حاجی محمد علی شریف صاحب، تو انہاں دے والدین بیمار نے، انہوں نے اپنے والدین دی صحت یابی واسطے دعا دی بھی اپیل کی ہے، اور اج انہوں نے حضرت امام حسین دے نام تے لنگر بھی پکایا ہے کہ میں اس عظیم خاندان دی بارگاہ چ عقیدت دا نظرانہ پیش کراں کہ جنہاں ساڈے واسطے اپنا سب کچھ لٹایا۔ دعا کرو اللہ کربلا دیاں بیماراں اور شہیداں دا صدقہ اللہ بھائی علی شریف دے والدین نو شفا عطا فرمائے، اللہ ہر مریض نو صحت دے وے، ہر دکھی نو سکھ دے وے، ہر ایک پریشان حال دی اللہ پریشانی دور فرمائے۔ تو نماز جمعہ تو بعد بالکل 2-4 منٹاں واسطے ذکر ہوئے گا، نال دعا ہوئے گی، چونکہ اج رستے بھی بلاک نے اور جمعہ تو بعد جلوس بھی نکل رہے نے۔ دعا کرو اللہ ساڑے ملک دی خیر کرے، اگے بہت نقصان ہویا، پاکستان دا کی بچے ہے، اس طرح جلوس نکال کے املاک نو نقصان پہنچانا یہ شر پسنداں دا طریقہ ہے۔ اللہ ساڑے ملک دی حفاظت کرے، کوشش کرو کہ دعاواں کرو کہ اللہ اس ملک دی حفاظت کرے، اللہ پاکستان نو دہشت گردی کو پاک فرمائے، اللہ سلامتی و امن دا گہوارہ بنائے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے استاد بھی سن، میں چونکہ بیرا شریف پڑھدا بھی رہے ہیں، آپ دا سالانہ عظیم الشان عرس پاک 19 محرم بیرا شریف ہو رہے ہیں۔ تمام احباب نو پرزور دعوت ہے، آستانہ عالیہ بیرا شریف حضور ضیاء الامت دا سالانہ عرس پاک ہو رہا ہے 19 محرم، غالباً 24-25 تاریخ بن رہی ہے اس طرح، بہرحال 19-20 محرم نو تمام احباب نو پرزور دعوت ہے میرے والوں بھی، اور جانشین ضیاء الامت حضور قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب جو ساڑھے مذہبی امور دے وزیر مملکت نے بھی، آپ نے بھی بڑی محبت نہ فرمایا کہ سب دوستوں میری طرف دعوت دیو، پہنچنے دی کوشش کرو، اہل اللہ دی توجہ ہوندی ہے، انہاں دیاں دعاواں وچ بندہ شامل ہو جاندہ ہے۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، سنتاں ادا کرو، جمعہ پڑھنے ہیں، جمعہ پڑھ کے صرف 2-4 منٹ ذکر ہوئے گا، اور ذکر تو بعد دعا ہوئے گی، اور پھر لنگر تقسیم ہوئے گا۔ سارے حضرات لنگر حسینی کھا کے جاؤ۔